یا نبی دوسرا کون ہے؟ مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، سبحان اللہ، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ بتاؤ ساری سرکاروں میں کسی کی سرکار ایسی نہیں، کسی کا مرتبہ ایسا نہیں، کسی کی شان ایسی نہیں جو میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے منظری کشی کی ہے کہ مانگتا اسی لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ مانگتا کون ہے؟ عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا، عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا، آ بھی جاؤ کہ تمہیں روکتا کون ہے؟ کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا، کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا، رائے زن کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہے، رسول۔ چونکہ ابو جہل ابو لہب پر ایمان نہیں لایا تھا، مکے میں کہتا پھرتا تھا محمد پر ایمان نہ لاؤ، محمد پر ایمان نہ لاؤ، محمد پر ایمان نہ لاؤ۔ ایک کفار آیا، آ کر کے کہنے لگا، اے ابو جہل ابو لہب، ابے تو ان کی برائی بھی کرتا ہے بھلائی بھی کرتا ہے، ارے محمد نام ہی ایسا ہے کہ خود بخود تعریف ہو جاتی ہے، جس کے نام کے معنی آتا ہے بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ آؤ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کی شان اللہ نے کیا رکھی ہے۔ میرے عزیزو دوستو، جو نبی سے پیار کر لیتا ہے وہ یہاں بھی چمکتا ہے، آخرت میں بھی چمکے گا، کیونکہ اس نے نبی سے محبت کی ہے۔ جب نبی مکے میں نہیں آئے تھے تو مکے میں بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، بڑا لوگوں کو ستایا جاتا تھا، بڑا لوگوں کو مارا جاتا۔ جب نبی مکے میں آئے، آنے کے بعد میں عزیزان وقار ظلم ختم ہو گیا، ظلم ختم ہو گیا، ظالم ختم ہو گئے۔ سارے لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے، خرافاتیں کیا کرتے تھے، سارے لوگ ختم ہو گئے۔ نبی کے آنے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب نبی مکے میں آئے تو مکہ پاک ہو سکتا ہے، جب نبی اس دل میں آئیں گے بتاؤ دل پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی لیے تو شاعر اسلام کہتا ہے کہ ادھر کی اونٹ کی عنبر کے چمن کی خوشبو سب سے اچھی ہے شہیدی کے بدن کی خوشبو، جس پہ سو جان سو قربا ہے بغار جنت، وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو۔ ابو جہل ابو لہب نبی پر ایمان نہیں لایا، کہتا پھرتا تھا کہ محمد پر ایمان نہیں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، واقعی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ابھی ہاں ایسا ہوگا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو مہمان آئیں گے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کو دیکھ کر کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، آپ کو پنجگانہ نمازی بنا دے، اور آپ کے کاروبار میں اللہ سے دعا ہے کہ چار چاند لگا دے۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔
ابو جہل ابو لہب آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، کہتا پھرتا تھا محمد پر ایمان نہ لاؤ، محمد پر ایمان نہ لاؤ، محمد پر ایمان نہ لاؤ۔ کفار آیا کہنے لگا اے ابو جہل ابو لہب تو ان کی برائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، محمد نام ایسا ہے کہ خود بخود تعریف ہو جاتی ہے، خود بخود تعظیم و توقیر ہو جاتی ہے۔ عزیزان وقار جب اتنا کہا ابو جہل ابو لہب نے ایک میٹنگ لگائی، مشورہ کیا محمد کا نام مزمم میں تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کا کبیرہ مزمم کے معنی آتا ہے جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو جہل ابو لہب نے ایک میٹنگ سجائی ہے، رچائی ہے، اس میں آپ کا نام محمد سے مزمم میں تبدیل کر رہے ہیں، مزمم میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کا کبیرہ جب صحابی نے اتنا کہا ہے، نبی نے فرمایا کوئی بھی مجھے برا کہے، کوئی بھی مجھے بھلا کہے، کوئی بھی مجھے مذمم کہے، اللہ رب العزت نے مجھے محمد ہی بنا کر کے بھیجا ہے، طٰہٰ یاسین ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے تو شاعر اسلام نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک بار چل کہتے سمجھ میں آتے دونوں ہاتھوں کو اٹھا، وہ سے بات دونوں ہاتھوں کو اٹھا نعرہ لگاؤ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ نیچے دیکھو، ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ جلسے حضرت ہے نا، جلسے روز